یہ جو درود شریف ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اور اللہ نے اس میں ایسی روحانیت رکھی ہے درود شریف میں اور اس کے الفاظ میں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیسی روحانیت اور برکتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ اگر انسان صدق دل سے، سچے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھیجنے والے کے لیے مختلف فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن اس مشاہدات کی دنیا میں بھی بہت ساری حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخصوص رحمتوں میں سے 10 رحمتیں اس بندے پر نازل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 20 احادیث ہیں درود شریف کی فضائل میں، لیکن آج میں حدیثیں نہیں سنا رہا ہوں، ایک پنڈت جی کا درود شریف کے تعلق سے ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے غیر کتنے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے کدھر جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہ میں یہ دیکھیے، کسی صاحب نے لکھا ہے اپنا واقعہ، میں پورا پڑھ کر کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں قاری شبیر صاحب، نابینا ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم غازی آباد اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ مسلسل درود شریف پڑھے جا رہا تھا۔ یہ نابینا تھے، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، لیکن سنا کہ درود شریف بہت انہماک سے پڑھے جا رہا ہے۔ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میں فلاں پنڈت ہوں۔ یہ بہت حیران ہوئے، کہا کہ آپ پنڈت ہیں، ہندو ہیں؟ کہا ہاں میں پنڈت ہوں۔ تو پھر آپ یہ درود شریف کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پنڈت جی سے انہوں نے سوال کیا، تو جو پنڈت جی نے بات کہی وہ بڑے کام کی ہے۔ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ درود شریف کے بارے میں پنڈت جی نے کہا، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، اس سے کم بھی نہیں پڑھتا۔ تو آپ اسے کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میں ایک بڑا کاروباری ہوں، ایک مرتبہ کاروبار میں نقصان ہوا، ایک مولوی صاحب سے میری دوستی تھی، میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی میرا بڑا نقصان ہوا ہے، انہوں نے مجھ کو یہی درود شریف پڑھنے کو بتا دیا کہ اس کو پڑھا کیجئے، آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ 1000 مرتبہ انہوں نے بتایا تھا، اور میں روز پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو میرا کاروبار چلا تو کبھی گھاٹا ہوا ہی نہیں۔ میں تو کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ درود شریف کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، ایک نعت کے چند 2 شعر مجھے ذہن میں آئیں اسی عنوان پر، چلو زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، اور بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے، درود و سلام بھیجنے کے کیش فائدہ بھی ہے دنیا میں۔ آخرت میں جا کر، جنت میں جا کر درود شریف کی برکات کی بنیاد پر جو سعادتیں نصیب ہوں گی وہ الگ ہیں۔ یہ پنڈت کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر اس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک عمل کو کیا اور شروع کیا اور کرتا ہی رہا، تو اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا ہے، جبکہ اس کا کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی آخرت اس کے نظریے میں نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ اور ہم جنت کو ماننے والے بھی ہیں، جہنم کو ماننے والے بھی ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی ماننے والے ہیں، ایمان اور یقین بھی لانے والے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نہ تو یہ نیکیاں کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس معیار کی، اس کوالٹی کی اور اس صدق دل کے ساتھ نہیں کرتے جس پر اللہ کی جانب سے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے درود شریف کو اپنا حرز جان بنائیں، خصوصاً جمعے کے روز خوب کثرت سے پڑھیں، اور روزانہ صبح شام کم سے کم
100 مرتبہ جو درود شریف آپ کو آسان لگے وہ پڑھا کیجئے، انشاءاللہ اس درود شریف پڑھنے کے فوائد آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں تو یقینی طور پر حاصل ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔